صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت عطا فرمائی ہے، اور یہ دین بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں وجود دیا، بنایا، اور ہمیں ایک دل دیا، اور یہ دل اتنا اہم ہے پوری باڈی میں۔ جو سب سے اہم چیز ہے وہ دل ہے۔ دل چلتا ہے تو انسان چلتا ہے، دل بند ہے تو انسان بند ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دل کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے، قلب کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو قلب کی جو تربیت ہے، قلب کو جو بنانا ہے، وہ اتنی زیادہ ضروری ہے نا کہ اللہ رب العزت کی نظر دل پر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دل جو ہے نا پورے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پورے جسم کے اعضاء جو ہے اس کی رعایا ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کا حکم چلتا ہے نا، تو دل چاہتا ہے وہی جسم کے جوارے کرتے ہیں۔ تو اگر دل صحیح چیز چاہے نا اور صحیح رخ پر جائے اور اس کو صحیح تربیت ملے اور وہ صحیح طور پر بن جائے نا، تو جسم کے سارے جوارے اس کے نا اسی صحیح اس کے ساتھ چلتے صحیح رخ پر، سمجھ رہے ہیں؟ اور دل اگر نہ چاہے نا صحیح چیز کو، دل اگر غلط چیز کو چاہے تو جسم کے تمام جوارے اس غلط چیز کو کرتے ہیں۔ تو دل کی تربیت اور دل کا بنانا ہے نا ساتھیوں بہت ضروری ہے، سمجھ رہے بچیوں؟ تو دل کے اوپر محنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ محبت اللہ کی کہاں ہوتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی دل میں ہوتی ہے۔ امت کے لیے ایک درد اور احساس و غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کیا کہتے ہیں ایمانی، نورانی اور روحانی جو اوصاف ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ ساری جو ہے نا وہ دل میں ہوتی ہے، قلب میں جگہ پکڑتی ہے نا؟ تو ان ساری کیا کہتے ہیں یعنی دل کا اس کے لیے درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو قلب اگر صحیح ہوگا تو قلب میں نورانی، روحانی، ایمانی جذبات، فکرے، غم، احساسات جو ہے یہ سب اندر جو ہے نا وجود پکڑیں گے، سمجھ رہے؟ اچھے جذبات، ایمانی روحانی جذبات یہ جگہ پکڑیں گے۔ اور اگر قلب پر محنت نہیں ہوئی نا، قلب کی تربیت نہیں ہوئی نا، قلب کو بنایا نہ گیا، دل کو بنایا نہ گیا، تو کیا ہوگا؟ تو اسی دل میں، اسی قلب میں ساری غلاظتیں اور ساری غلیظ اثرات جگہ پکڑیں گے، ہے نا؟ تو دل اگر گندا ہو گیا نا تو دل میں اللہ نہیں بستے ساتھیوں۔ تو دل کو جو ہے نا زمین پر، حدیث نہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ آسمانوں پہ تو عرش پر ہے، زمین پر اللہ کہاں پر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ زمین پر اللہ مومن کے قلب میں ہے۔ پھر ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ مومن کا دل عرش خدا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن کا دل عرش خدا، یعنی دل کتنی قیمتی چیز ہے۔ دل کے اندر ایسا کیا ہے کہ اللہ دل میں بستے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا کیا ہے دل میں؟ تو کیا کہتے ہیں جیسے دیکھو جسم کا ایک دل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جسم میں ایک دل ہے نا؟ جسم یعنی اعضاء کے اعتبار سے ایک آرگن جو ہوتا ہے نا وہ دل ہے ہمارا، ہے نا؟ اسی طرح دل کا بھی ایک دل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو دل کا جو دل ہوتا ہے نا وہ یہ سارے جو چیزیں ہیں اللہ جس دل میں بستے ہیں وہ وہی دل ہے، سمجھ رہے؟ دل کے اندر دل، یعنی دل کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہے۔ تو دل کی گہرائیوں میں، دل کے باطن میں، دل کے اثرات میں، دل کے یعنی ہر چیز کے اندر کیا کہتے ہیں خیر، بھلائی جگہ پکڑی ہونی چاہیے ہمارے دل میں۔ اس کو کیا کہیں گے کہ یعنی وہ ٹھکانہ بنا لے یہ ساری چیزیں، خیر دل کے اندر کوئی غلیظ چیز کو آنے کی کوئی جگہ اور راستہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارے دل میں۔ اسی لیے ساتھیوں ہمیں اپنے دل کو بہت زیادہ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل ہی میں اللہ بستے ہیں، اور زمین پر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جہاں اللہ رہتے ہیں سوائے مومن کے دل میں۔ تو پھر دل کو کتنا سجانے کی، بنانے کی، سنوارنے کی ضرورت ہے، یعنی کتنی لازم چیز ہے۔
دل ذرا بھی گندا رہا نا تو پاک خدا دل میں نہیں آئیں گے. کیوں اللہ مومن کے دل میں بستے ہیں؟ ہاں کیونکہ مومن کا دل بہت پاکیزہ ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، ایمانی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ مومن کے دل میں بستے ہیں. تو دل کو بنانا، سجانا، سنوارنا، اس پر محنت کرنا بہت ضروری ہے. اور دل کو ہی دیکھ کے اللہ فیصلہ کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے قیامت کے دن جو ہے، جن کے نام اعمال، جن کا ظاہر زیادہ اچھا ہوگا باطن سے، ان کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا. لیکن جن کا باطن زیادہ اچھا ہوگا ظاہر سے، تو ان کا نیکی کا پلڑا وزنی ہوگا. ہاں ہے نا؟ تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو دل جو ہے نا بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. اب دیکھو، جیسے میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹنگ میں بادشاہ کی مثال دی کہ دل جسم کا بادشاہ ہے. سمجھ رہے؟ تو اگر بادشاہ برا ہوگا، ظالم ہوگا، یا بادشاہ جو ہے کیا کہتے ہیں جابر ہوگا، ظالم جابر ہوگا، یا بادشاہ عیاش ہوگا، تو عوام کیسی ہوگی بتاؤ؟ عوام پر کیا اثر ہوگا؟ اس کی عوام تو بے سر و سامان ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ عوام کے اندر اور واہی تباہی مچے گی. اسی طرح سے ہمارے دل کو ہمیں خوبصورت بنانا ہے تاکہ ہمارے اعضاء خوبصورت ہوں، ہے نا؟ ہمارے اعضاء اللہ کی اطاعت پہ آئے. ہم نہیں کہتے میرا دل کہہ رہا ہے فلاں چیز کھانے کا، میرا دل کہہ رہا ہے میں اسے ایک زوردار تماچا ماروں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں نا کچھ کروں. تو انسان کے جذبات کہاں سے اٹھتے ہیں؟ دل سے. سمجھ رہے؟ احساسات، خواہشات، تمنائیں کہاں سے اٹھتی؟ دل سے. تو یہ دل کو بنانے کی محنت. کیوں اہل اللہ جو ہے اپنے دل پر محنت کرتے تھے، ضربے لگاتے تھے، اللہ اللہ اللہ، کیوں ضربے لگایا کرتے تھے؟ خانقاہوں میں اہل اللہ کو دیکھیں، ذاکر جو ذکر کرتا ہے تو اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے کہ دل پاکیزہ بن جائے، دل خوبصورت بن جائے، دل جو ہے وہ نورانی بن جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے دل کو خوبصورت، پاکیزہ، نورانی بنانے کی خوب محنت کرے ساتھیوں. جو اتنے دنوں سے آپ لوگوں کی جو کلاس ہو رہی ہے رمضان المبارک کے تعلق سے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں تیاری کرنی ہے، تو یہ محنت کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ہمارا ظاہر باطن بن جائے، ہمارا دل خوبصورت بن جائے. ہم نے رٹا تو ہے نمازوں کو بچپن سے، ہمیں ہماری امی نے یا ہماری ٹیچر نے یا ہمارے استاد نے یا حافظ جی نے ہمیں صورتیں یاد کروا دی، نماز طریقہ بتا دیا، ہم وہ رٹے پڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی دل نہیں بنا. اور دل بنے گا کیسے؟ دل بنے گا کیسے؟ بار بار اللہ کے بول بولتے رہو، بار بار اللہ کے بول سنتے رہو. سن کر سن ہو جائیں گے. جو بولا اسے سناؤ، جو کہا وہ بتاؤ، اور محنت کرو دل پر. دل میں کسی کی برائی نہ آئے. سبق نہیں ملا تھا کل، ہے نا؟ کل آپ لوگوں کو سبق دیا گیا تھا نا کہ ایک کہتے ہیں لسٹ بنانا ہے، اس میں سارے اپنے پرائے جاننے والوں کا، جتنے دوست احباب ہے، سب کا نام لکھنا ہے. دل کی محنت تھی نا یہ. اور ایک ایک نام پر ٹک لگانا ہے، ایک ایک نام پر جانا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اپنے بھائی کا نام لکھا، اپنی بہن کا نام لکھا، اپنے چچا کا نام لکھا، اپنی خالہ کا نام لکھا، اپنی ساس کا نام لکھا، سسر کا نام لکھا، اماں کا نام لکھا، ابا کا نام لکھا، جس کسی کا بھی نام ہم نے سب لکھا ہے. ایک نام پر جانا ہے اور دل سے پوچھنا ہے کیسا ہے. دل کہے بہت برا ہے نا، میرے ساتھ اس نے بہت برا کیا. تو ہم کہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی اچھائی ہو، اس کی اچھائی تلاش کریں. وہ نمازی ہے، نمازی نہیں تو کوئی اور اچھائی، وہ مہمان نواز ہے، کوئی اور اچھائی. کچھ نہیں تو میرے بچے کا خیال رکھتی ہے، کچھ نہیں تو میرے ماں باپ کی عزت کرتی ہے. سمجھ رہے؟ تو کوئی تو اچھائی ہوگی. انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو کوئی تو اچھائی اللہ نے رکھی ہوگی، اس اچھائی کو تلاش کرے اور اپنے دل سے کہے اے دل، تو نے تو اس کو برا سمجھا اور تیرے دل میں فلاں کے لیے اتنی برائی ہے اور تو برائی لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی، تو تیرا دل تو گندا رہ گیا. اور اس کی پتہ نہیں اللہ کو کوئی نیکی پسند آ جائے اور اللہ اس کو اپنے یہاں پر قبول کر لے، تو یہ تو نفع میں رہا اور میں نقصان میں رہی. تو اے دل اسے معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے. اور پھر ہم کہیں کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، اور اس شخص کے اس نام کے آگے ہم رائٹ کا نشان لگائیں. پھر نیچے دوسرے نام پر آئیں. ہم نے جو لسٹ بنائی ہے رشتہ داروں کی، اس لسٹ میں ایک ایک نام کو ٹک لگاتے جائیں اور ایک ایک نام کے بارے میں سوچتے جائیں کہ یہ میرا دل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے.
اس طرح ہم دلوں کو بنانے کی محنت کریں، بار بار اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے بول بولے. نہیں کہا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے. تو ہمارے دل میں اللہ کا احساس ہو، اللہ کا خیال ہو، ہماری دل کی نگاہیں اللہ کو ڈھونڈیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے استاذہ کہتی ہیں نا کہ اللہ کی یاد آئے نہیں، تم کو یاد کرنا نہ پڑے، بے اختیار یاد آتی رہے. پھر تم مجلس میں ہو، خوشی کی مجلس میں ہو یا غم کی مجلس میں ہو، سمجھ رہے؟ یعنی شادی بیاہ میں ہو یا موت میت میں ہو، تمہارے دل سے اللہ کا خیال کبھی جدا ہی نہ ہو. ہم کتنی بھی خوشی میں ہوں، ہم کسی گھومنے کی جگہ پہ گئے ہوں، بڑے خوش ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی یاد، بظاہر تو مسکرا رہے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا دل بار بار اللہ کی طرف دیکھتا ہوں، بار بار اس کو یاد کرتا ہو، اس کی طرف نگاہیں جاتی ہو. نماز کا کہیں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں نماز باقی ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس کا خیال، اس کا احساس، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی یادیں. تو دل جو ہے نا یہ اگر درست ہے تو سب درست ہے. دل میں اگر ہم نے کسی کے لیے کینہ رکھا ہے، نفرت رکھی ہے اور گندا رکھا ہے دل، تو پھر کیا ہوگا؟ جب دل گندا ہے تو جب سامنے وہ شخص آئے گا تو ہمارے چہرے سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، ہمارے رویے سے اس کے لیے برائی ظاہر ہوگی، تو ہمارے چہرے پہ اثر مسکراہٹ نہیں ہوگی، یا تو اس کا وہ اکرام نہیں ہوگا، ہے نا، یا تو ہمارا ہاتھ پیر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا پھر ہماری زبان اس کے بارے میں غیبتیں کرے گی. سمجھ رہے؟ دل اگر گندا ہے تو یہ معاملہ ہوگا. تو دل کی ظاہر، دل کا بھی ظاہر اور باطن ہے. جسم کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے نا، ایسے دل کا ظاہر اور باطن ہے. دل کا ظاہر اور باطن کیا ہے؟ کہ بندہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل سے بندہ اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، اور کوئی بھی ہو اس کو معاف کر دے، ہر ایک کو معاف کرے، بار بار روزانہ اپنے دل پر محنت کرے اور کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کریے. سمجھ رہے؟ اللہ کے سامنے کیا کہیں؟ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کریے. یعنی یہ دل کی محنت ہے، یہ دل کی محنت ہے. تو ہمیں دل کی محنت کرنی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہمیں اپنے دل کو بنانے کی، سجانے کی، سنوارنے کی محنت کرنی ہے. اسی طرح صرف اکیلے محنت نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی محنت کروائیں کہ بیٹا دل کو بنانا کتنا ضروری ہے. اس دل میں اللہ بستے ہیں، انہیں ہم بتائیں کہ بیٹا اس دل میں اللہ بستے ہیں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، ہمیں دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اس طرح سے بچوں کو بھی ہم بتائیں، بچوں کو بھی دل بنانے کی محنت کریں. اور وہ کیا ہوگی؟ بچوں کو بتائے کہ لوگوں کو معاف کرنا. جیسے مثال کے طور پہ دو بھائی بہن جھگڑا کر رہے ہیں ہمارے گھر پہ ہی، ہمارے بچے جھگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے ہی جھگڑا کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کہا کہ بھائی گندا ہے، ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں تمہاری بہن گندی ہے بیٹا جانے دو. ایسے نہیں، بلکہ کہیں کہ بیٹا معاف کر دو، کوئی بات نہیں، آپ کی بڑی بہن ہے نا، آپ کی چھوٹی بہن ہے نا. اس طرح سے انہیں معاف کرنے والا کا جذبات دلائیں. سمجھ رہے؟ معاف کرنا، نبھانا، درگزر کرنا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں. تو دل کا ظاہر اور باطن میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی نا کہ دل کا ظاہر اور باطن کیا ہے. تو دل کا ظاہر یہ ہے نا، یہ یاد رکھے کہ کسی کے دل میں ہمارے لیے نفرت، بغض، سمجھ رہے ہو، یا ہماری مخالفت کرتا ہو کوئی بھی، یا ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو ہمیں اس بات کی خبر ہو جائے کہ فلاں شخص نے ہماری غیبت کی ہے. ہوتا ہے نا، کوئی کہتے ہیں فلاں شخص نے تمہارے بارے میں اس طرح کیا ہے، تو ہمارے جوارے عافیت میں رہے، سکون سے رہے، ہماری زبان اس کے بارے میں واہی تباہی نہ بکے. ہاں وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کے خاندان کیسا ہے، ان کے باپ کیسے، ان کے دادا کیسے، ان کی بیٹیاں کیسے، ان کے بیٹے کیسے، ہم کیسے، پورے خاندان کو پلٹ دیتے. نہ، ہمارے جوارے سکون میں رہے، عافیت سے رہے، نفرت اور عداوت ہماری زبان بھی نہ سے جھلکے، نہ ہمارے ہاتھ پیر سے جھلکے. سمجھ رہے؟ بلکہ حسن سلوک ہو، حسن انداز ہو، حسن اخلاق ہو، حسن کردار ہو، محبت ہی نظر آئے ہمیں. ہم کہ کوئی بات نہیں. جیسے مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے زمانے کے جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا. سمجھے؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی تھی. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے. تو کہا کیا ایسی بات ہے؟ خوش ہو گئے. ان کے پاس کھجور کی ٹوکری رکھی تھی، کہا یہ کھجور کی ٹوکری میری طرف سے اسے دے دینا نا.
خوشی خوشی، تنزیہ نہیں، خوشی خوشی کہ پتہ نہیں میرے اعمال اللہ کو پسند آئے نہ آئے، یہ ٹوکری ان تک پہنچا دینا. شاید اس بات پر کہ آپ نے میری برائی کی اور مجھے نیکیاں پہنچائی، اور جو نیکی مجھے پہنچی وہ تو مجھے ملے گی نا. میرے اعمال میں نے کیے، اس سے پتہ نہیں میرے اعمال قبول، میری نمازیں قبول ہے نہیں ہے، لیکن جو آپ نے غیبت کر کے نیکی مجھے پہنچائی ہے وہ مجھے مل گئی. تو یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے نیکی دی. سمجھ رہے؟ تو ہمیں اگر کوئی کہتا ہے آپ کے بارے میں فلاں نے برا کہا، تو کہے کہ کوئی بات نہیں، جو جیسا چشمہ لگاتا ہے اس کو ویسا نظر آتا ہے، میں نے اسے معاف کیا، کوئی بات نہیں. سمجھ رہے؟ ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جسم دل کے تابع ہے، جو دل چاہتا ہے وہ ہمارے جوارے کرتے ہیں. تو دل نے نفرت نہ کی تو جوارے سے نفرت نہیں جھلکے گی. سمجھ رہے؟ بسا اوقات گھروں میں پڑوسیوں میں ایسا دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے لیے دل میں اتنا غصہ آ جاتا ہے، اتنی نفرت آ جاتی ہے کہ ایک دن ہم اس کے سامنے پھٹ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل نے اتنا غلاظت سامنے والے کے لیے، گندگی، نفرت، عداوت بھر لی ہے کہ پھر زبان سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. کیا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم نہیں نبھائیں گے. سمجھ رہے؟ تو اپنے دل کو انشاءاللہ صاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل